بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے یہ کہتے ہوئے کسی قسم کی شرم محسوس نہیں ہو رہی کہ ہم سب لوگ لکیر کے فقیر ہیں۔ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم کئی سو سال پہلے جس معاشرے میں رہتے تھے وہاں پر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب اکٹھے رہتے تھے، اور ساتھ ساتھ رہنے کی وجہ سے ہم نے بہت سی ایسی رسومات ہندوؤں سے اپنا لیں جس کی اجازت نہ تو ہمارا معاشرہ دیتا ہے اور نہ ہی ہمارا مذہب۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی ہم اسی لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں جو ہمارے آباء و اجداد جن چیزوں کی پیروی کرتے آئے تھے ہم بھی آج اسی پر عمل کر رہے ہیں۔ مثلاً کالی بلی نے رستہ کاٹ لیا تو یہ غلط ہے، شیشہ ٹوٹ گیا یہ تو بدشگنی ہو گئی، رات کے وقت جھاڑو لگانا غلط ہے، جھاڑو الٹا کھڑا کر دیا یہ غلط ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں اور زیادہ ان باتوں میں نہیں جا رہی۔ شادی بیاہ میں برائیڈل شاور، بیبی شاور، مائیوں، مہندی، ڈھولکی یہ سب بھی تو ہندوؤں کی رسمیں ہیں۔ اس کے بعد لڑکی کے ہاں پیدا ہونے والی پہلی اولاد میکے میں ہونی چاہیے۔ میرا مطلب ہے کہ اگر بچی کی پہلی ڈیلیوری ہے تو وہ ڈیلیوری میکے میں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کی ڈیلیوری کا کام اس کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ ماں باپ نے اپنی ذمہ داری تو پوری کر دی، بچی کو پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، گھرداری سکھائی، چھوٹے بڑے کی عزت کرنا سکھائی، لیکن اب جب بچے کی پیدائش کا ٹائم آیا ہے تو وہ بھی ذمہ داری میکے والوں کے اوپر ڈال دو۔ کیوں آخر؟ لیکن اگر بچے کا نام رکھنا ہے تو لڑکے والوں کا حق ہے، کیونکہ وہ ان کا خون ہے۔ بچے کو گڑتی دینی ہے، کان میں اذان دینی ہے تو وہ بھی لڑکے والے دیں گے۔ یہ سب باتوں کے بعد دل میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیوں؟ آخر ایسا کیوں ہے؟ تو میری بہنوں اس کا پس منظر یہ ہے کہ ہندو معاشرے میں لڑکی کو بوجھ سمجھا جاتا تھا، اس کی شادی بھی ایک مسئلہ ہوتی تھی، لڑکے والوں کو طرح طرح کی چیزوں کا لالچ دے کر، جہیز کا لالچ دے کر لڑکے والوں کو منایا جاتا تھا کہ وہ ہماری بیٹی سے شادی کریں۔ لڑکی جب تک صحت مند ہوتی ہے لڑکے والوں کے گھر میں یا اپنے سسرال میں خدمت کرتی رہتی ہے، لیکن جب اس پر ایسا وقت آتا ہے جیسے پریگنینسی ہے اور اس کو آرام کی ضرورت ہے تو اسے میکے بھیج دیا جاتا ہے کہ جاؤ جہاں وہاں جا کر اپنی خدمت کرواؤ، بچہ پیدا کرو، لیکن جب دوبارہ صحت مند ہو جاؤ اور دوبارہ خدمت کرنے کے قابل ہو جاؤ تو واپس آ جانا۔ اور جب لڑکی 40 دن کے بعد اپنے بچے کو لے کر سسرال جاتی ہے تو تب بھی خالی ہاتھ جانا معیوب سمجھا جاتا ہے، لڑکی والے تب بھی اس کو تحفے تحائف دے کر ددیال والوں کے حوالے کرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ بھی تو ہندوانہ رسم ہے۔ وہاں پر ایسا ہوتا تھا، ہندو خاندان میں ایسا ہوتا تھا کہ وہ لڑکی کو ایک بوجھ سمجھتے تھے، اس لیے وہ بھیج دیتے تھے اپنے ماں باپ کے گھر کہ جاؤ اور وہاں جا کر ماں باپ کے خرچے کرواؤ۔ یہ سارے کام تو دونوں خاندانوں کو مل جل کر کرنے چاہیے، نہ کہ صرف ایک پر ذمہ داری ڈال دینی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض میری بہنیں میری اس بات کو برا سمجھیں، لیکن میں یہ کہوں گی کہ ذرا سوچیں کہ جس گھر میں لڑکے ہیں وہاں لڑکیاں بھی موجود ہوں گی۔
اگر ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچیں گے تو میری بات میں وزن محسوس ہوگا۔ کیا ہی اچھا ہو جب ہمارے بیٹے شادی سے پہلے اپنے گھر کو، اپنے کمرے کو خود ڈیکوریٹ کریں اور بعد میں شادی کریں، جہیز نہ لیں۔ آج اگر ہم اپنے بیٹے کے سسرال والوں سے جہیز نہیں لیں گے تو کل کو اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہوئے بھی انشاءاللہ تعالی ہمیں ایسے ہی لوگ ملیں گے جو ہم سے بھی جہیز کا تقاضا نہیں کریں گے۔ جب وہ بچے کی پیدائش کر کے ہمارا خاندان کا نام روشن کر رہی ہے، اس کا ونش بڑھا رہی ہے، تو کیا ہم اس بچی کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے؟ یہ ہندوؤں کے ساتھ رہتے رہتے ہم نے بھی بلا سوچے سمجھے ان کی رسموں کی تقلید کرنی شروع کر دی ہے۔ ہمیں یہ سوچ بدلنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھ بوجھ اور شعور دیا ہے تو ہمیں اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ آج اگر ہم کسی بیٹی والے کے متعلق سوچیں گے تو کل کو ہماری بیٹی کے وقت بھی کوئی ہمارے متعلق سوچے گا۔ رسموں کو ختم کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ وہ بچیاں جو جہیز نہ ہونے کی وجہ سے گھر میں بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں، ان کی اچھی جگہ پر شادی ہو سکے اور وہ اپنے گھر شاد و آباد رہ سکے۔ اللہ حافظ۔